بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سامری جادوگر کا کیا رول تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ اس نے ایک ایسا میٹل کا مجسمہ تیار کیا تھا جس میں سے آواز بھی آتی تھی، اور بنی اسرائیل میں 70,000 لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر انہی اسرائیلیوں کو اس کفر کے سبب قتل مردد کی سزا کے تحت قتل کر دیا گیا۔ پلیز اس واقعے کی مکمل تفصیلات قرآن حکیم سے بیان کر دیں۔ لیکن یہ جو سامری کے بارے میں ایک متھ مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جادوگر تھا، جادوگر نہیں تھا وہ، نہ اس نے کہیں کلیم کیا کہ میں جادوگر ہوں۔ ایک شعبدہ باز تھا وہ، جس نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی امت کو، ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام ہی تھے، فتنے میں مبتلا کر دیا، اس حال میں کہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی، بلکہ بڑے بھائی، منصب نبوت کے اعتبار سے چھوٹے تھے، عمر میں ان سے بڑے تھے، سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی ان میں موجود تھے۔ اس کے باوجود اس نے اس قسم کا فتنہ ان میں ڈالا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی۔ آپ کو یہ پتہ ہے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ ہی میں شروع کے 4 رکوع تو پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے، اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کے آن ورڈ مسلسل 9 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی میں اہم ترین واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً کور کیا ہے۔ پھر ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف کے اندر آئیں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص کے اندر، اور کئی صورتوں میں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جن میں یہ ڈیٹیلز آئی ہیں وہ سورۃ الاعراف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ قصص ہے۔ سورہ طٰہٰ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کا اسلوب وہی ہے جس طرح کہ سورہ یوسف کا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ یوسف ایک یونیک صورت ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہی پیغمبر کی بایوگرافی ہے، اس سے ملتی جلتی اگر کوئی اور صورت ہے قرآن میں تو وہ ایک ہی ہے، وہ سورہ طٰہٰ ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی آئی ہے، لیکن سارے واقعات ظاہر اس میں بھی کور نہیں ہے، وہ سکیٹرڈ فارم میں ہے۔ سورۃ البقرہ میں ذکر آیا، سورۃ الاعراف کے اندر ذکر آیا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، سورہ الشعراء میں، اس کے علاوہ بھی کئی صورتوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں ایز اے پیغمبر جو ہے وہ نام مبارک بھی آیا اور سب سے زیادہ تذکرہ بھی ان کا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس پہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر خیر کیوں ہے، لیکن آفٹر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام زیادہ ہے لیکن تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے، کیونکہ آپ سیکنڈ پرسن کے طور پہ سامنے موجود تھے، اس لیے بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا جو سامنے موجود ہے۔ تو یہ جو سامری کا واقعہ ہے یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن حکیم کا یہ جو پورشن ہے اس کی ہم آیات کور کر لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے یہ سورہ طٰہٰ آتی ہے، سورت نمبر ہے 20، اس میں آیت نمبر ہے 83 سے لے کے 98 تک، اس میں یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کو جلدی جلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں تو اس کا اجمالاً ذکر ہے، صرف اتنا کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے جنہوں نے بچڑے کو رب مان لیا تھا ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ 3000 کے قریب لوگ تھے، اب ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں، بعض اسرائیلی روایتوں میں 70,000 ہے، بالی ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ایک دن میں قتل کیے گئے تھے، اور ہر قبیلے والے کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اس بندے کو قتل کرے جس نے یہ کفر کیا ہے۔ بلکہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو، ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے والے ان لوگوں کو قتل کریں جو مرتد ہو گئے تھے۔ دوسروں سے کرواتے تو پھر وہ قبائلی تعصب جنم لے لیتا، چونکہ 12 قبائل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنوں کو قتل کرو، تو وہ اپنوں جو ہے وہ بامحاورہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود قتل کرو۔ بعض نے کہا کہ اپنوں سے مراد ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو، وہ کہتے ہیں جی انہوں نے زمین میں تلواریں گاڑ لیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا، تو یہ ایک دور کی بات ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرنا ایک مشکل کام ہے، تو وہ اپنوں کو قتل کرو مراد یہ کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ تو یہ قتل مرتد کی سزا تھی، اور اس میں الفاظ ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا ذریعہ ہے۔ باقی ڈیٹیل واقعہ کہ یہ کیوں ہوا تھا سورۃ الاعراف میں بھی ذکر ہے، لیکن جس شان کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آیا نا اور کسی صورت میں نہیں۔ آیت نمبر 83 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے عجلت میں ڈالا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ اس میں بھی آگے آئے گا، سورۃ الاعراف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 دن کا کوہ طور پہ ملاقات کا، یعنی ان کی آپ سمجھ لیں وہاں پہ پوری ٹریننگ ہونی تھی، اور یہ واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور وہ سمندری جھیل عبور کی ہے، وہ کئی ایک جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی ہے، اور اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل جو ہے فرعون سے نجات پا چکے ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں کوہ طور
پہ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اپنے پاس 30 دن کے لیے، پھر بعد میں بڑھا کے اسے 40 دن کر دیا. اسی سے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلا نکالا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، پر وہ چلا اور تھے، یہ چلا اور. ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ وہاں پہ تو کتاب اللہ سکھائی جا رہی ہے، یہاں علماء کی کتابیں سکھائی جاتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت مقررہ طے ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہو، وہ تو ایک ایک لمحہ ان کا کس درد میں اور کرب میں گزرا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چلے گئے وہاں پہ کوہ طور پہ. لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے اپنے معاملہ، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں. حتیٰ کہ سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹل جائے سوائے قوم یونس کے. اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا. تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے. لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی تھی تو وہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے. چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی، اس کا بینیفٹ ان کی امت کو مل گیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حق میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں. تو اس ڈیبٹ، اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ اس اعتبار سے امت کے اوپر پڑ گیا، ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لیے تو ٹینشن تھی نا کہ ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے. تو یہ وہ الفاظ ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں. قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقش قدم پہ چلتی آ رہی ہے، وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی، اور میں نے یہ جو اجرت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چاہنے کو، میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اسی موقع پہ، یہاں تو نہیں ہے، سورۃ الاعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنا کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف، کوہ طور کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا. اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، اور اس کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے، لیکن وہ اسی 40 والا جو 40 دن کا چلہ آپ اسے کہہ لیں، اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، آزمائش کے اندر، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے. اب ظاہر گمراہ تو سامری نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے فتنے میں ڈال دیا. اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں نا جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے. اللہ نے تو آزمانا ہے انسان کو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے. تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے، شیطان بھی ایک ذریعہ بنا ہوا ہے آزمائش کا. تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ رزلٹ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس فتنے کو آزمائش بنا دیا. ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا، نہ اللہ زبردستی کرتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا، لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی.